ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیں، جس رفتار سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیا معاملہ کسی سیٹلمنٹ کی جانب بڑھ رہا ہے یا ابھی یہ جنگ آپ کو اور پرولونگ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ جی میرے خیال میں ایرانیوں کی طرف سے تو یہ جنگ جاری رہے گی، اور ان کا ارادہ کوئی نہیں نظر آتا ہے کہ سیز فائر مانیں گے۔ دوسری طرف سے امریکہ کی میرے خیال میں ان کو ابھی احساس ہو رہا ہے کہ اکنامک نقصان کافی ہو رہا ہے، کیونکہ جو تیل نہیں جا رہا ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، تو اس کی وجہ سے اکنامک امپیکٹس کافی زیادہ ہو رہی ہیں، تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور اس کے امکان پوری انٹرنیشنل اکانومی کے لیے بہت اہم ہے۔ تو شاید ان کی طرف سے اب کچھ سوچ ہو کہ اس جنگ کو کس طرح سے روکا جائے، پر ایرانی نہیں روکیں گے میرے خیال میں اس وقت۔ اوکے، احمد عربی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اگر ایران ٹارگٹس میں گلف میں موجود امریکن ٹیکنالوجی کمپنیز کو بھی شامل کرتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں؟ کیا امپیکٹ ہوگا اس ساری صورتحال پہ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایران کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے اور جنگ کی جو آپ نے بات کی ہے، اس میں امپورٹنٹ اینگل دیکھنے کا یہ ہے کہ جنرل سر فرینک کرسٹن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ آرمیز کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ فوجوں کی ول ٹو فائٹ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر اس پرنسپل کو پہ غور کریں تو اس وقت جو ول ٹو فائٹ ہے وہ آپ کو امریکنز میں نظر نہیں آ رہی۔ اسٹریٹجکلی جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اسی وقت آپ نے دیکھا تھا کہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں کانفلکٹ آ گیا تھا۔ امریکنز نے کہا تھا رجیم چینج ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے، اور اسرائیل کہہ رہا تھا کہ رجیم چینج ہی ہم نے کرنا ہے۔ سو وہ تو وہاں پہ شروع ہو گیا، اور اب جو ول ٹو فائٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکنز کی ڈیمینش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ لاجک کی بات کریں، اگر آپ سینس کی بات کریں، اگر آپ انالیٹیکل انالیسس کی بات کریں، تو جو زیادہ پرابیبلٹی ہے وہ اس بات کی ہے کہ میں اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر یہ معاملہ ایک فیس سیونگ کے بعد ڈی ایسکلیشن کی طرف جائے گا۔ لیکن اس کے اندر ایک بہت میجر اریٹنٹ جو ہے وہ بنجمن نیتن یاہو ہے، جس کو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ رکے گی یا مڈل ایسٹ کے اندر تھوڑی اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر اس کی وہاں کی جو عدالت نے اس کے خلاف کیسز کیے ہوئے ہیں وہ اپنی فائنل سٹیج پہ تھے۔ لاسٹ ویک جب مودی کا وزٹ ہوا تھا اسرائیل کا تو اس وقت اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا نیتن یاہو کے خلاف، اور پھر اس کے بعد اس نے مودی کے وزٹ کا بہانہ بنا کے عدالت میں پیش نہیں ہوا، اور اس کے بعد سے یہ جنگ شروع ہو گئی۔ سو وہ ایک میجر اریٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ایلیمنٹس ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جنگ میں ڈی ایسکلیشن ہو۔ سو منیر اکرم صاحب، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پیوٹن کے درمیان جو ہونے والی ٹیلی فونک کانورسیشن ہے اس ڈسپیوٹ کے اوپر، یہ کتنی امپورٹنٹ لگتی ہے آپ کو؟ یہ میرے خیال میں اس کی اہمیت اتنی میں نہیں دیکھتا ہوں۔ اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی فیس سیونگ طریقہ نکالا جائے اس جنگ کو روکنے کے لیے، تو شاید وہ پوٹن صاحب کچھ ایرانیوں سے بات کر کے کچھ مذاکرات شروع کروائیں اور اس جنگ کو روکنے کے لیے کچھ فیس سیونگ امریکہ کو مل جائے۔ پر مجھے ابھی تک پورا اعتبار نہیں ہے کہ اس نتیجے پہ وہ پہنچ گئے ہیں ٹرمپ صاحب کہ اس جنگ کو ابھی روکنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ آزمائش، جو طاقت کی آزمائش ہے، یہ چند دن تو جاری رہے گی، اور اس کے بعد میں پھر امریکہ نے یہی ڈھونڈنا ہوگا کہ کوئی فیس سیونگ کہہ دیں کہ جی ہم نے ہماری جیت ہو گئی ہے اور ہم اس جنگ کو روکتے ہیں۔ تو ایک ایلیمنٹ ہے پوٹن صاحب کے ساتھ جو مذاکرات تو یہ کریں گے، پر میجر ایلیمنٹ نہیں۔ میجر ایلیمنٹ تو فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے واشنگٹن میں کہ جی اس جنگ کو روکنا ہے تو کب روکیں اس جنگ کو۔ رائٹ، سو جی جو ابھی کنسیشن دے رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ وہ رشیا کے لیے آئل کے میٹرز میں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی ان کی ڈسکشن سے فرق نہیں پڑنے والا؟ نہیں دیکھیں جی، روس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، یہ جنگ جاری رہے۔ تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، روس کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، اب ان کو اجازت مل رہی ہے کہ وہ ہندوستان کو واپس تیل بیچیں جس پہ پہلے سینکشن لگے تھے۔
تو ان کے لیے تو کوئی زیادہ انسینٹیو پوتن کے لیے تو نہیں ہے کہ اس جنگ کو رکوائے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے یہ امریکن طاقت، اسرائیلی طاقت ڈائیورٹ ہو گئی ہے ایران کی طرف، اس میں روس کا تو فائدہ ہے. تو اس میں اگر کچھ پوتن نے رول پلے کرنا ہے تو وہ کچھ مانگے گا پھر امریکہ سے یوکرین پر. اوکے چشتی صاحب، جس سپیڈ سے ایران کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر سوٹی کا سلسلہ جاری ہے اور جس پیمانے پر لارج سکیل پر ہم دیکھ رہے ہیں تباہی ہو رہی ہے، کیا وہ ملٹری آبجیکٹیو اب کیا آپ کے خیال میں رہ گیا جو امریکہ اسرائیل بوٹس آن گراؤنڈ لائے بغیر حاصل کر سکیں گے؟ جی بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے وہ ظاہر ہے جو ٹنیج پھینکی جا رہی ہے، میں بالکل نہیں کہوں گا کہ اس کا اثر نہیں ہو رہا کوئی، یا ان کی جو ایکسپلوژن کا ڈسٹرکشن جو کاز کرتا ہے وہ نہیں ہو رہی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہو رہی ہوگی. لیکن ایک دوسری بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 45 سالوں سے یہ ملک انڈر سینکشنز ہے، اور یہ امریکہ سے ہی اس کو تھریٹ تھی، اور سب کو پتا ہے کہ امریکہ سب سے بڑی ایئر پاور بھی ہے دنیا میں اس وقت. تو میں جتنا سٹرکچر ان کا پڑھ پایا ہوں، ایران کا تمام ملٹری انفراسٹرکچر اس بات کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے کہ ان پر بامبنگ ہونی. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز ان کی بام پروف ہے، لیکن ان کو یہ کنفرم تھا کہ نہ ان کی آرٹلری کا کوئی شہر ان پر فائر ہونا ہے، نہ انفینٹری نے آنا ہے، نہ ٹینکوں نے آ کر قبضہ کرنا ہے. کسی نے آنا ہے تو وہ ایئر سے ہی آنا ہے، چاہے وہ یو ایس نیوی آ کے کرے یا ایئر فورس کسی مختلف بیسز سے کرے. تو انہوں نے بہت ریڈنڈنٹ بنایا ہے انفراسٹرکچر. اور ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ ایک ایلیمنٹ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ عام طور پر دنیا میں جب فوجیں لڑتی ہیں تو 2 ریسیپیز یا 2 انگریڈینٹ بنیادی ہوتے ہیں. نمبر 1 قابلیت ہوتی ہے اس ملک کے ملٹری کی، یعنی ملٹری مائٹ، جہاز ہے، میزائلز ہیں، ٹینکس ہیں اور سبمرینز ہیں. اور دوسرا اس کا حوصلہ ہوتا ہے. انڈیا اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا حوصلہ زیادہ تھا، کیپیبلٹی کو ہم نے کمپنسیٹ کیا حوصلے سے. ایک بات. ایران کے بارے میں ایک اور اسپیشل تھرڈ ڈائمنشن میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ضرور یہاں گزارش کرتا چلوں، وہ ہے سروائیویبلٹی، جو عام فوجوں کو نہیں چاہیے ہوتی ہے. سروائیویبلٹی ایران کی تو ملٹری کو پتا ہے کہ اگر وہ سروائیو کریں گے تو کیپیبلٹی رہے گی، کیپیبلٹی ہوگی تو حوصلہ ہوگا. تو آئی تھنک یہ 3 ڈائمنشن ہیں یا 3 پلرز ہیں ان کے. تو ڈے 1 سے صرف میں نیوکلیر کی بات نہیں کر رہا، نیوکلیر تو ان کو پتہ ہی ہے. ایون جون میں جب بمباری ہوئی تھی تو امریکہ نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے 3-4 دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ہے ان کے نیوکلیر پلانٹ کو. اس وقت بھی میں نے آپ جیسے دوستوں سے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا پاسبل. کیونکہ ان کا نیوکلیر پلانٹ ڈے 1 سے ایک بمباری کو ود سٹینڈ کرنے کے لیے کافی حد تک بنایا گیا. پھر انہوں نے بہت پہاڑیوں کے اندر ٹنل کھودی ہوئی ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، اٹس لائک اے منی سٹی. تو آپ ایک جگہ بم گرا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نیوکلائز کر دیا سارے کا سارا. اور آپ نے دیکھا کہ دہائیاں تو چھوڑے، 7 مہینے بعد امریکہ واپس آ گیا کہ ہم نے تو نیوکلیر ان کے انسٹالیشنز کو تباہ کرنا ہے. تو دونوں میں سے ایک ہی بات سچی ہے کہ یا اس وقت آپ کا اثر نہیں ہوا تھا ان بمباریوں کا، یا آپ آج غلط بیانی کر رہے ہیں. تو دونوں میں سے ان کو تو چوز کرنا پڑے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کا وتھ ہیڈ کیا تھا بہت زیادہ. ابھی بھی جو ریٹیلیٹری وہ اسٹرائک کر رہے ہیں، ایک اور انہوں نے بہت اچھا جو اسٹریٹجی لڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ سسٹین کر رہے ہیں کہ دشمن پر، میں دشمن انکلوڈنگ ٹارگٹس وہ بھی کر رہا ہوں جو امریکہ کے مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، اس کو بھی وہ تو اسی سینس میں مار رہے ہیں کہ وار فائٹنگ جنریشن ہو رہی ہے وہاں سے کیپیبلٹی. تو میں سب کے سب کو بہت مہنگا کر رہے ہیں جنگ اپوزنگ فورسز کے لیے، امریکہ کے لیے بھی اور مڈل ایسٹ کے ملکوں کے بھی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پریزیڈنٹ زیلنسکی نے ابھی 2 دن پہلے کہا ہے جو پیٹریوٹ فائر کیے جا رہے ہیں وہ $4 ملین کا ایک ہے. پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کہا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے میں 200 صرف پیٹریوٹ مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں دیے گئے 200. اور پریزیڈنٹ امریکہ نے ایران کے اوپر پچھلے 8 دنوں میں، اس وقت 8 دن ہوئے تھے، انہوں نے کہا 8 دنوں میں 2000 پیٹریوٹ فائر کر دی امریکہ نے خود. تو دیٹ اٹ سیلف شوز کہ پرائس کتنی مہنگی ہے. ایک طرف زیلنسکی کو وہ 200 دینے کو تیار نہیں تھے اور یہاں 2000 فائر کر دیے. تو آپ کاسٹ آف دا وار آپ کو بہتر سمجھ آ رہی ہوگی کہ امریکہ obviously اس وقت زیادہ سفر کر رہا ہے اکنامک پڑے. انہوں نے تو منی ٹرکس کے اوپر جا کے یہ شاید ڈرون لانچ کر دیتے ہیں، درجن کے قریب ایک ٹرک پہ کھڑا کرتے ہیں اور پھر ٹرک کو کسی جگہ پہاڑیوں میں چھپا دیتے ہیں جا کے دوبارہ سے. تو آئی تھنک وار فائٹنگ اپنے لیے انہوں نے اکنامیکل رکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپوزنگ فورسز کے لیے مہنگی رکھی ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ جتنی پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرتے جائیں گے امریکہ کے اوپر اتنا ہی پریشر بلڈ ہوتا جائے گا. اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے جیسے ایمبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو عرصے بعد یہ پبلک اوپینین چینج ہونا شروع ہو جائے گی. وہ ٹنل سٹیز ہیں ظاہر ہے وہاں پر. لیکن چشتی صاحب ذرا اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا، جو بنکر بسٹرز ہیں کیا وہ افیکٹو ثابت ہو رہے ہیں یا پھر وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں، جو ٹارگٹس وہ جس طرح اچیو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکیں؟
جی بنکر بسٹر جب یہ لاسٹ ٹائم بھی فائر کیے گئے تھے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، ابھی میرا خیال ہے اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ پچھلے 8 مہینوں میں ایران نے اپنی جو ٹنلز ہیں وہ ان کو اور ڈیپ کیا ہے نوئنگلی، کیونکہ ان کو بھی فیڈ بیک مل گیا تھا کہ بنکر بسٹر کہاں تک جاتا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی سروے کیا، تو پچھلے 7 مہینوں میں انہوں نے رسپانس اپنا بہتر کیا، بہتر کا مطلب ہے ڈیپتھ میں چلے گئے نوئنگ کہ بنکر بسٹر کی یہ کیپیبلٹی ہے، انہوں نے ایگزیکٹ اس کو ہم کہتے ہیں بام ڈیمیج اسیسمنٹ BDA، جب بام ڈیمیج آپ اسیس کرتے ہیں تو پھر اس کی ایکوریسی نکالتے ہیں، اس کی پینیٹریشن نکالتے ہیں اور ڈیوسٹیشن یا ڈسٹرکشن جتنی کاز کرتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو جب یہ کیلکولیٹ کی تو ایران نے پچھلے 7 مہینوں میں اپنی ٹنل اس حساب سے ایڈ آن کیا، اپنی ویلیو ایڈ کی، پروٹیکشن کی۔ نمبر 1 بنکر بسٹر ضرور اثر کر رہا ہے لیکن جہاں تک وہ پہنچ پاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سیٹلائٹ پکچرز دیکھیں ان کے نیوکلیر پلانٹس کی، میں بھی کلوزلی بہت دیکھ رہا تھا کہ ان کی بہت زیادہ کلومیٹرز کے حساب سے پہاڑوں کے اندر پیسج پھیلے ہوئے ہیں، اندر کوریڈورز ہیں، تو جب آپ ایک بنکر بسٹر مارتے ہیں وہ پینیٹریٹ کر کے زمین میں جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منی سٹی جو انہوں نے اندر بنائی ہے تمام ڈیمولش ہو گئی ہے، وہ اپنے ایریا میں جا کر ضرور پینیٹریٹ کرتا ہے اور ڈیمیج کرتا ہے، ٹنل بلاک کر دیتا ہے، ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے، لیکن وہ تو ریکوریبل ہے۔ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ان کے بام افیکٹو ہیں لیکن ادھر ریزیلینس یا مینوفیکچرنگ یا فور سائٹڈنس زیادہ ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔